السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، اور یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ یہ کل کی جو آخری آیت تھی، چھٹے پارے کی آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی بڑی تعریف کی تھی کہ ان کے اندر قسیس ہیں اور ان کے اندر راہب قسم کے لوگ ہیں، اور ان میں کوئی تکبر نہیں ہے۔ تو یہ تین خصوصیات ہوں تو قرآن مجید کو کوئی سنے اور نہ کرے، بلکہ قرآن مجید سنے تو اس کا اثر لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کلام، یہ لفظ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح میرے دل میں اتر رہے ہیں۔ یہ کوئی انسانی الفاظ نہیں ہیں۔ اس لیے حبشہ کے بادشاہ نے جب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید کو سنا، بھری محفل میں نہ صرف وہ روئے، بلکہ جتنے بھی ان کے اراکین سلطنت تھے، وہ سب کے سب، ان کی جو حالت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور مسلمانوں کو یہاں بتا دی۔ سوچیں دل پہ قرآن کا اثر کیسے ہوتا ہے، اور کس طرح غیروں کو اگر صرف قرآن ہی سنا دیا جائے اور وہ سمجھتے ہوں، تو پھر دیکھیے کہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جن کے پاس انجیل کا علم تھا، تورات کا علم تھا، اور جب قرآن کا علم ان کے پاس آیا تو یہ نورن علی نور ہو گیا۔ تو یہ احوال جو ہے نا، یہ حالات ان کے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو بس وہ روتے ہیں، بے ہوش نہیں ہوتے۔ ہاں، ان پر کوئی ایسا حال نہیں چڑھتا کہ وہ کنٹرول میں ہی نہ رہیں، کیونکہ قرآن ایسا کلام نہیں ہے کہ انسان کو بالکل ہی بے ہوش کر دے، بلکہ مما عرفوا من الحق، وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ حق اسی طرح ہی پہچانا جاتا ہے کہ انسان ہوش میں ہو اور اس کا اثر لے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے سوال بھی کیے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ سوال کیے تھے، وہ چلائے نہیں تھے، جی وہ چلائے نہیں تھے، بڑے متاثر ہوئے تھے، تن کا زمین سے اٹھا کے کہا کہ جعفر، جو تم کہہ رہے ہو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو بائبل میں ہے اور جو قرآن میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس میں اس معمولی سے تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ انہیں دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ پچھلی زندگی کیسے گزری، ہم کیا تھے، کیوں اتنا محروم رہے ہدایت سے۔ تو ان کے آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے بھی بہتے ہیں کہ ان کو غم ہوتا ہے، لیکن اس پر مر مٹ نہیں جاتے وہ۔ بس یہ دیکھیے، قرآن مجید کا یہ تاثر ہوتا ہے، یہی اثر ہوتا ہے جو دلوں پر ڈالتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید۔ یہ ایسی کتاب ہے جو آپس میں ملتی جلتی ہے، اس کی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ڈر سے رونے والی جو آنکھ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نرم دل انسان تھے، قرآن مجید سنا ہے،
اس کا اثر لیا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ اصل چیز ہے بھائی. سمجھ ہو تو پھر دل ڈرتا ہے، سمجھ ہو تو پھر آنکھیں روتی ہیں. تو ایسی آنکھ جو قرآن مجید کو سن کے سمجھ کے جو روتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ، 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی. ایک آنکھ وہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی. اور پھر دیکھیے کیا کہتے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین، مولا ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے. یہ علم والی گواہی ہے اور یہ امت بھی گواہی والی امت ہے. انہیں پتہ چلا، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس امت نے بھی گواہی دینی ہے ہماری. تو فاکتبنا مع الشاہدین، یہ کتنا بڑا مقام ہے جو اس آیت کو سننے کے بعد ان کو مسلمانوں کا بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کا مقام کیا ہے، اور رسول کا بھی پتہ چلا اور قرآن مجید کا بھی پتہ چلا. بھائی اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے کہ ہم لوگوں پر شاہد بن جائیں، شہادت دینے والے بنیں، اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے سچ کہیں. یہی جعفر طیار نے طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں نے سورہ مریم کی آیات ان پر تلاوت کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور جناب سیدہ مریم کے بارے میں ہمارے نظریات اور عقائد کیا ہیں. اس میں نہ خوف کرنا ہے، نہ کوئی اور بات کرنی ہے، صرف اللہ کا کلام سنا دینا ہے اور پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا اثر کرتا ہے. تو یہ ہوتی ہے شہادت. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس پر جو حق میں سے ہمارے پاس آ گیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جنت میں صالح لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. یہ ہے یہ حق کو پہچاننا، پھر اس کے لیے یہ کہنا کہ ہم کیوں نہ مومن ہوں، بلکہ مومن ضرور ہوں گے. حق کو قبول کرنا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ حق کو قبول کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہمارا رب اپنی رحمت میں ہمیں شامل کر لے اور ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہو جائے جو نیک لوگ ہوتے ہیں. اندازہ کیجئے سوچنے والے سوچتے رہ گئے، مکہ کے لوگ مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہ گئے، اور جو پہچان گئے انہوں نے قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی. یعنی دیر نہیں لگائی، قبول کیا تو یہی سوچ سمجھ کے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، یعنی کلمہ پڑھا، دین قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور احسان کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے. جو نیکی کرتے ہیں نا اخلاص کے ساتھ، وہ محسن ہوتے ہیں، اس کو احسان کہا جاتا ہے. تو اچھی بات پر جنت مل جاتی ہے. مال یا ہاتھ کے ساتھ نیکی نہ کر سکنے پر، یعنی مال سے کوئی نیکی نہیں کر سکتا، ہاتھ سے کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کم از کم منہ سے اچھی بات تو کہہ سکتا ہے. تو اچھی بات کہنے سے بھی نیکی بندہ کما لیتا ہے. یہ دیکھیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، کلمہ پڑھا، نیکی کو قبول کیا، اللہ نے ان کو بدلہ کیا دیا، ثواب کیا دیا؟ جنات. تو اچھی بات کرنا سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک جملے کی بڑی اہمیت ہے بس، اور وہ یہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لیکن جو نہیں پڑھتے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ مکی لوگ، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے مقام بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام مت ٹھہراؤ، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بعض اوقات انسان زہد کے زوم میں آ کے پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. وہ نہیں جی، ہم فقیر آدمی ہیں، ہم کہاں اچھے کپڑے پہنے،
ہمارا کام دنیا میں جینے کا کیا ہے؟ عارضی زندگی ہے، ہم نے چلے جانا ہے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو نہ اچھا کھانا، نہ اچھا پہننا، اور جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کرنا. اور اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا زہد ہے، بہت بڑا تقوی ہے. وہی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ اس جسم کا حق بنتا ہے، اس کو کچھ کھلائیں گے تو اچھی عبادت کرے گا، اور اس کو کچھ کھلائیں گے تو رب کے حضور کھڑا ہو کے کچھ روئے گا، اس کے اندر ہمت ہوگی، طاقت ہوگی، کوئی دوسرے کو بھی بات کر سکے گا، کوئی دین کی راہ میں اپنے آپ کو کھپا سکے گا. تو طیب یہ لذیذ چیزیں ہیں جن کو انسانی نفوس پسند کرتے ہیں اور دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہوتا تھا. یہ جو ہم دیکھیں تو لوگوں نے اپنی عبادت گاہوں میں یا عبادت کرنے والے لوگوں نے اور ان کے علماء نے اپنے اوپر پابندیاں لگا دی کہ ہم شادیاں نہیں کریں گے، ہم عورتوں سے پرے رہیں گے. حتیٰ کہ عورتوں نے بھی اپنے اوپر پابندی لگا دی کہ ہم نے شادیاں نہیں کرنی. تو بھئی یہ طیب چیز ہے، بھئی شادی کیا ہے؟ اس کو کیوں حرام کیا جا رہا ہے؟ ایک غیر فطری زندگی اللہ نے نہیں چاہی کہ ہم گزاریں. پھر لذیذ کھانے، لذیذ مشروبات وہ بھی حرام کر دیے اپنے اوپر. اور پھر تیسری بات یہ کہ اپنے آپ کو صرف عبادت خانوں کی تہوں میں، یعنی عبادت خانوں کی بیسمنٹ میں اپنے آپ کو قید کر لیا، ہم نے باہر نہیں نکلنا. یا پھر کسی ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں کوئی پہاڑ ہو، غار ہو، جنگل ہو، اکیلا، یعنی بالکل سنسان علاقہ ہو، تو وہیں جا کے جینا ہے بس. اور بھئی اس سے کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر انسان کی یہ میڈیٹیشن تو ہوتی ہے، مگر اس سے کیا اللہ مل جاتا ہے؟ اس کی تعلیمات کے بغیر کیا واقعی یہ سارے کام حوصلہ دلاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل درست ہیں؟ کیا اس کرنے کو دنیا پسند کرتی ہے؟ دین اتنا مشکل بن جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ کیا ہے بھئی؟ اگر اس طرح بھوکوں مرنا تھا تو اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ یہ ساری چیزیں ارد گرد کی کیوں بنائیں؟ تو حلال اور حرام کے فیصلے انسانوں کے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو اللہ نے اس کی کچھ لمٹس بنائی ہیں، اسی کے اندر رہنا ہے، ان کو کراس نہیں کرنا. تو شریعت نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ہم ان کو اپنے آپ سے روک نہیں سکتے. یہ شریعت سازی ہوگی اور اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگا دی تھی کہ میں نہ شادی کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں ساری رات قرآن پڑھوں گا، اور تیسرا کہتا ہے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تو آپ نے ان کو کیا فرمایا؟ انتم الذین قلتم کذا و کذا. اور بھئی تم لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں. آپ نے فرمایا اما، غور سے میری بات سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا خوف تم سے زیادہ اپنے دل میں رکھتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ تقوی اللہ تعالی کا میرے اندر تمہاری نسبت زیادہ ہے. تم مجھ سے زیادہ نیک بننے کی کوشش نہ کرو، اپنی اوپر ایسی خشیت طاری نہ کرو جس کو میں نے نہیں پسند کیا، وہ تقوی اختیار مت کرو جس کو میں نے پسند نہیں کیا. سنو، لیکنی اصوم و افطر و اصلی، میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے روزے رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، منہ موڑا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں بھئی شریعت کو اپنے اوپر یا حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ یہ زہد ہے اور نہ ہی یہ تقوی ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بلکہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا، اور اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. پھر فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسم کی قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا
لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی. لغو قسمیں ایسے تکیہ کلام انسان کا بن جاتا ہے، بات کرتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ باللہ اللہ، تو یہ لغو قسم کی، یعنی مقصد اس کے دل کے اندر سے وہ قسمیں نہیں ہوتی، بس تکیہ کلام ہوتا ہے، گفتگو میں بار بار یہ زبان پہ آ جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ لغو ہوتی ہیں قسمیں، میں ان کا مواخذہ نہیں کرتا. ہاں لیکن جو دل سے قسم اٹھائی جائے اور پختہ قسم کی قسمیں کھائی جائیں تو اس کا مواخذہ ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو اس قسم توڑنے کا کفارہ، یعنی قسم کھا کے بندہ توڑ دے تو اب اس کا کفارہ ہے. کفارے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنے کا جو گناہ ہے، اب وہ گناہ تب جا کے مٹے گا جب ان 3 کاموں میں سے ایک کام کر لیا جائے. وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، اور وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یعنی کبھی کبھی انسان کو اچھا کھانا بنا لیتا ہے، لیکن عام جو روٹین ہے گھر کے اندر کھانا بننے کی، یہ اس کی بات ہے. یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے. تو جو کوئی ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ پائے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. جب تم قسم کھاؤ تو مسلمانوں اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، توڑ نہ دیا کرو، پھر پورا کیا کرو اس کو. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ قسم کھا کے بندہ توڑ دے. یعنی بندہ کیا سمجھا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو جذباتی ہو کے قسمیں اٹھا لیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اسی طرح اللہ اپنی آیات یعنی احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو بہرحال جھوٹی قسم بھی انسان کھا لیتا ہے تو اس کا بھی کفارہ ہے. جھوٹی قسم کھانے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آپ یہی فرماتے ہیں من حلف علی یمین مسبورۃ کاذبا متعمدا فلیتبوأ بوجہہ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی، عدالت میں کھڑے ہو کے ججز کے سامنے دوسرے کو زج کرنے کے لیے، دوسرے کو اندر ڈلوانے کے لیے، دوسرے کو پھانسی پہ لٹکوانے کے لیے، یا خدا نخواستہ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں جانتے بوجھتے کوئی شخص بڑی سختی کے ساتھ تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائے تو وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ جھوٹی قسم پر اللہ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے تیر سب ناپاک ہیں. رجسن، ایک بات، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، پس تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت ہے جو شراب کی حرمت کی قطعی دلیل ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے، یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو، تو آپ فرماتے ہیں نہ وہ پیے اور نہ اس کو فروخت کرے، بس یہ حرام ہے. حتیٰ کہ آپ نے اس کا سرکہ بنانا بھی حرام کر دیا. نشے کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے ہمارے دین میں. آپ فرماتے ہیں ما اسکر کثیر فقلیل حرام، جس چیز کی بڑی مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی مسلمان کے لیے حرام ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب اتنی پی لیجئے کہ آپ ہوش میں نہ رہیں، وہ تو حرام ہے، لیکن اگر تھوڑی پی لیں لیکن آپ ہوش میں ہو تو وہ حلال ہے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یاد رکھیے شراب ہر شر کی چابی ہے، خباثتوں کی جڑ ہے. جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا. اگر وہ اس دوران مر گیا تو آدمی جاہلیت کی موت مرے گا، جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی. یہ ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے. آپ فرماتے ہیں جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے وہو مؤمن، تو شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں رہتا. ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن،
اس طرح جنت سے یہ محروم کر دینے والا فعل ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شراب سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے، جو بھی بزنس ہے، جو بھی جاب ہے، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے کام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے، خود اس شراب کی ذات پر، یعنی شراب خود، اس کو نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، یعنی کبھی کبھی یہ اٹھا کے لے جائی جاتی ہے، پلانے کے لیے دوسرے کو پیش کی جاتی ہے، یہ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں۔ پھر جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، اور اس کی قیمت کھانے والے پر، اسے پینے والے پر، اور اس کے پلانے والے پر، یہ سب 10 قسم کے لوگ اس میں آتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی جاب ہو، ایسے کام ہو، بالکل ایسے اسے پرے رہنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ دیکھ لیجئے کوئی شراب پیے، اس کے بعد جب اس کے اوپر نشہ چڑھتا ہے، جو وہ کہتا ہے سننے والے کو کتنا غصہ چڑھتا ہے، سننے والے کے دل میں ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر بغض وہ الگ۔ اسی طرح جوا یہ بھی دشمنی اور بغض کو پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بندہ ہارا ہوا جواری جو ہے وہ کبھی جیتے ہوئے کو معاف نہیں کرتا، وہ کہتا دوبارہ میرے ساتھ کھیلو، دوبارہ کھیلو۔ وہ گھر بیچ دے گا، بیوی بچوں کو بیچ دے گا، لیکن کہے گا میں نے جوا کھیلنا ہے اور اس شخص کو ہر صورت میں اپنی ہاری ہوئی رقم اسے واپس لینی ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں مسلسل ہار رہا ہوں تو آخر میں اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان چاہتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی روک دے، تو کیا تم ان کاموں سے باز آنے والے ہو؟ یہ سب باتیں کرنے کے بعد جب مسلمانوں نے آیت سنی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سامنے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے کہتے ہیں انتہینا انتہینا انتہینا، ہمارے مولا ہم باز آئے، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ سب مشن اسی کو کہتے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور محتاط رہو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ اطاعت میں احتیاط کیا ہے؟ یہی ہے کہ کہیں رسول کی نافرمانی نہ ہو پائے۔ دھیان کرنا، جو ہی نافرمانی ہوئی کوئی گناہ کا کام ہوگا جس میں تم پڑ جاؤ گے، بس اسی وجہ سے کہا وَاحْذَرُوا۔ پھر بھی اگر تم اپنے محتاط نہ رہو تمہاری مرضی، ہمارے رسول کا کام جو تم تک پہنچا دینا ہے وہ پہنچا چکا، کل کو آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم نے خود پھر آپ سے پوچھنا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ کھا چکے، یعنی حرام کھایا یا پھر کوئی اس طرح شراب پی، سور کھایا، کوئی اور چیزیں، سود کھایا۔ تو بہرحال اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وجہ یہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، رب کا خوف دل میں آ گیا کہ اب گناہوں سے بچنا ہے، اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ مزید عمل کرتا ہے نا انسان، نیک عمل کرتا ہے تو جتنا نیک عمل کرے گا اتنا ہی اس کا ایمان بھی بڑھتا جائے گا، اتنا ہی اس کا تقوی بڑھے گا۔ اور ایمان لائے پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، آپ دیکھ لیجئے نیک عمل کو چھوڑیں خدا خوفی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، اور چھوڑ دیں خدا خوفی اور کم ہو جاتی ہے، ایمان بھی کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بندے کو گناہ میں لذت ملتی ہے اور ایمان اس کا تقوی تقریباً ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی کہ میں مومن ہوں، مجھے نیک عمل کرنے چاہیے، بلکہ وہ انہی میں پڑھ کے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ اب میری لائف زیادہ بہتر ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک کام کیے، 3 بار فرمایا
واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بہرحال متقی محسن جو احسان کرنے والا ہے، مخلص ہے، وہ متقی مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ متقی اور محسن میں فرق یہ ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، تو متقی النار، آگ سے بچنے والا شخص ہے جو اپنے نفس کو آگ سے بچاتا ہے۔ جہاں تک محسن کا تعلق ہے تو وہ اپنی ذات پر بھی احسان کرتا ہے اور دوسرے لوگوں پر بھی احسان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں آئے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی ذات پر بھی احسان اور دوسروں پر بھی احسان۔ احسان میں ایک پہلو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور ایک پہلو دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ محسن اور متقی کا فرق ہے۔ تو درجے میں بھی محسن جو ہے وہ متقی سے زیادہ بہتر اور برتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ فرمایا کہ میں کچھ احکام دے رہا ہوں شکار کے، اور ان احکام میں صرف تمہارا ٹیسٹ ہوگا، ساتھ تمہارے سامنے شکار ہوگا، ہاتھوں میں تیر ہوگا، آسانی سے اس کو تم مار سکتے ہو، لیکن اللہ ایسے موقع پر کچھ احکام دے گا، جانے گا یہ کہ تم میں کون ہے جو غیب میں اللہ تعالی کا خوف رکھتا ہے۔ اور وہ پہلا حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حالت احرام میں شکار نہ کرو، احرام باندھا ہو تو شکار نہیں کرنا، وانتم حرم، بس ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس شخص نے تم میں سے اسے جان بوجھ کر مارا، یعنی حالت احرام ہو اور پھر مارے، تو بطور فدیہ اسی کی مانند چوپایوں میں سے بدلہ دینا ہوگا جو اس نے مارا۔ ہرن مارا ہے تو بکری دینی ہوگی اسی کے مقابلے، نیل گائے ماری ہے تو گائے دینی ہوگی۔ جس کا فیصلہ تم میں سے دو عدل والے کریں گے، وہ خود بتائیں گے کہ بھئی یہ اتنا بڑا جانور ہے تو اس کے مقابلے میں یہ جانور اب اللہ کی راہ میں دو، یہ قربانی پھر کعبہ تک پہنچنے والی ہو، یا پھر کفارہ ہو چند مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ یعنی ہم نے منع کیا تھا حالت احرام میں کوئی شکار نہیں کرنا، اس نے کیا ہے تو اب اس کی یہی مداوع ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ یہ کاموں میں سے اپنی حیثیت کے مطابق کر ڈالے۔ اللہ نے اس سے درگزر کیا جو ہو چکا، بس یہ کر دے، پچھلا جو ہو گیا اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو کوئی پھر وہی کام کرے احرام کے بعد تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے والا۔ بہرحال یہ ہدایات تھیں، پہلے مسلمانوں کو الرٹ کیا گیا، پھر یہ حکم دیا گیا، اور صحابہ یہ کہتے ہیں واللہ ہم احرام باندھ کے جب اپنے علاقوں سے پیدل چلتے چلتے صحرا کو، پہاڑی علاقوں کو کراس کرتے کرتے مکہ پہنچتے تو راستے میں ہمیں کہیں پڑاؤ بھی ڈالنا پڑتا، بڑی خواہش بھی ہوتی کہ کوئی اچھا کھانا کھا لیں، سفر میں ہوتے تھے، پیاس بھوک یہ سب کچھ ہوتی، لیکن کہتے ہیں واللہ ہمارے خیموں کے ارد گرد ہمارے تیر کے نشانوں پر شکار ہوتا تھا، مگر ہم میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے احرام باندھا ہوا ہو اور اس نے للچائی ہوئی نظروں سے اس شکار پر دیکھا ہو، یا اپنے تیر کو اٹھا کے اس کو نشانہ بنانے کا سوچا ہو۔ یہ ہے من یخافہ بالغیب۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی مچھلی، اور سمندر کے اندر جو کچھ بھی جیتی ہے مخلوق، اگر وہ مخلوق سمندر سے باہر نکل آتی ہے اور پھڑک پھڑک کے مر جاتی ہے وہ شکار ہے، اس کا کھانا حلال ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یعنی انسان جدہ جا رہا ہے لیکن شپ پہ جا رہا ہے، راستے میں یہ موقع مل رہا ہے کہ مچھلی پکڑ پکڑ کے حاجی لوگ جو ہے نا عمرہ بے شک کر رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے تو وہ پکڑ لیں، پکڑ کے اس کو پکائیں کھائیں، جو تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے، سمندر کا حلال ہے۔ اور اللہ سے ڈرو وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے،
جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا ہے۔ اب جب آنا ہے احرام کے لیے خانہ کعبہ تو اس کی بھی عظمت کو اور تعظیم کو ملحوظ رکھنا، عظمت کو سمجھو، تعظیم کو ملحوظ رکھنا۔ یہ حرمت والا گھر ہے، کیا مطلب؟ یہاں کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو، بس اگر کوئی کرے گا تو یہ حرام ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ قیام للناس، جو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، چل رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے، کماتے ہیں، بچاتے ہیں، پھر ٹریولنگ کرتے ہیں، ٹکٹیں خریدتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر ان کے کئی کاروبار ہیں، آنا جانا کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا اس میں یعنی جینے کا سامان ہے، انکم کا ایک سورس ہے۔ والشہر الحرام، اور ماہ حرام کو، اور قربانی کے جانوروں کو، اور پٹے والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بس ان تمام کی حرمت کرنی ہے، قربانی کے جانور کو بھی اور پٹے والے جانور۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ بھئی ہم یہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ اور وہاں جا کے اس کو قربان کرنا ہے، ہم حاجی ہیں، ہم عمرہ کرنے والے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب یہاں پر سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی پر اپنی سخت سزا کی بات کی ہے، اور جو معافیاں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے میں آئندہ نافرمانی نہیں کروں گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر غفور الرحیم بھی ہے۔ رحمت یاد رکھیے گا یہ اللہ کی صفت ہے، اور عذاب یہ اس کا فعل ہے۔ سزا یا جزا میں اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء،